الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ گلدستہ درود و سلام کے صفحہ نمبر 27 سے جذب القلوب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ایک درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں، درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے سعادت در سعادت یہ ہے کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا پر درود پڑتا ہے تو آقا علیہ صلاۃ والسلام اسے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک ادنا غلام کے لیے اس سے بالا تر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائیں۔ اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزارہا شرافت و کرامت و خیر و سلامتی کا موجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، اس جواب سلام کے صدقے، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل مشہور ولیہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر کریں گے۔ بالخصوص آپ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کے بچپن کا ذکر خیر کریں گے، اور صالحین کا یا صالحات کا، یعنی نیک مرد ہوں یا نیک عورتیں ہوں، ان کا ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی ولیہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا بہت مشہور ولیاں ہیں۔ جنتی زیور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، 541 صفحہ پر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر یوں آپ نے کیا کہ یہ وہ نیک بی بی اور کرامت والی ولیاں ہیں کہ تمام دنیا میں ان کی دھوم مچی ہوئی، یہ دن رات خدا کے خوف سے رویا کرتی تھیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی جہنم کا ذکر کر دیتا تو یہ مارے خوف کے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کرتی۔ خدا نے ان کا دل اس قدر روشن کر دیا تھا کہ ہزاروں میل کے واقعات کی ان کو خبر ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اپنی آنکھوں سے وہ واقعات دیکھ لیا کرتی تھیں۔ اور شان و عظمت دیکھیے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی کہ بڑے بڑے بزرگان دین ان سے دعا لینے کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، ان کے اقوال بہت مشہور ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت شان و عظمت سے نوازا۔ ان کی ولادت ہوئی 95 ہجری،
ہجری سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا، یہ وہ سال ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اس وقت سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوتی۔ تو 95 سنی ہجری اور ایک روایت کے مطابق 99 سنی ہجری، اور عیسوی سن تھا 713، شہر بصرہ اور ملک عراق۔ اور آپ ایک غریب گھرانے میں آئیں اور سیدوں کے گھرانے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام مبارک، آپ کا نام ہے رابعہ۔ کیوں یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ سے پہلے آپ کے والدین کی 3 بیٹیاں تھیں، تو آپ تھی چوتھی، رابعہ چوتھی، تو آپ کا نام رکھا گیا رابعہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت ہے ام الخیر۔ اور یہاں میں ناظرین و ناظرات کو یہ عرض کرتا چلوں کہ کنیت رکھنا سنت ہے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج محبوب رب عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے میرے سوا اپنی تمام ازواج مطہرات کی کنیت رکھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ام عبداللہ ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کنیت عطا فرما دی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آج رات میرے ہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ فرمایا آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بیٹی کا نام مریم رکھا اور صحابی کی کنیت رکھی ابو مریم۔ تو بہرحال کنیت رکھنا سنت ہے۔ اب اسلامی بہنیں اپنا نام لیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ ان کو کنیت سے جانا جائے۔ امیر اہل سنت بھی اس کو پسند فرماتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے پیر و مرشد کون تھے؟ آج کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی پتہ چل جائے گا، ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی، جن کو بہت اعلی مقام تابعین میں، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار کی۔ اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے یعنی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جن کی اتنی دینی معلومات نہ ہو وہ کہیں یہ پیر و مرشد یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو آئیے میں کچھ مدنی پھول اس تعلق سے آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہے آداب مرشد کامل، بہت پیاری کتاب ہے، یہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جو سوالات میں نے آپ کے ذہن میں ابھرنے والے عرض کیے اس کے جوابات آپ کو اس سے مل جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر نور العرفان میں یوں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں ان کا پیر و مرشد سے پردہ ہوتا ہے، اور پیر و مرشد سے بیعت کریں گی
تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہیں بلکہ پردے میں رہ کر امیر اہل سنت کا یہی طریقہ ہم نے دیکھا، اور جو باعمل ہیں جو واقعی پیر ہیں وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تو آپ پردے سے بیعت لیتے تھے، وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں لیتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیر و مرشد سے بھی پردہ ہے اگر وہ نامحرم ہے، پیر و مرشد سے بھی پردہ ہے، ان سے بے پردگی جائز نہیں، سر پر ہاتھ نہیں پھرا سکتے، بالوں پر ہاتھ نہیں پھرا سکتے، اس سے بھی پردہ ہوتا ہے. اب پیر و مرشد کیسا ہوتا ہے؟ پیر و مرشد کی 4 شرائط لکھی ہیں اعلی حضرت نے. اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو. جیسے میں الحمدللہ امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اتاری ہوں، تو امیر اہل سنت کے مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مرشد سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. تو پیر و مرشد کا سلسلہ متصل ہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، بیچ میں منقطع نہ ہوتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مرشد سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو، ورنہ اس کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ مرشد عالم ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ مرشد فاسق معلن اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان و عظمت ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو آدھی قلندر کہا گیا. حضرت سیدنا مخدوم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا 7 شریف میں مزار ہے، یہ بھی قلندر. حضرت سیدنا شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی قلندر. اور اولیاء اللہ میں خواتین میں رابعہ بصریہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہوا. قلندر کون ہوتا ہے؟ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے، قلندر وہ ہے جو خلائی کے زمانہ سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت و طریقت کا پابند ہو. مزید لکھا ہے دراصل صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کا نام ہے، صرف لفظ 2 ہیں، مسمى یعنی ذات ایک، مگر حق یہ ہے کہ ان میں عموم و خصوص کی نسبت ہے. یعنی ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے مگر ہر صوفی قلندر نہیں، کیونکہ جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے. تو جو واقعی قلندر ہے اس کی بڑی عرفہ و اعلی شان ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو رسالہ لکھا ہوا ہے اس میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر خیر ہے. چنانچہ صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نام مبارک ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مروند آپ کا علاقہ ہے، اسی نسبت سے مروندی کہلائے، اور اسی نسبت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک کابینہ کا نام بھی مروندی کابینہ ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے. تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ عز و جل کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہیں میرا سلام کہنا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو بہت ہی ایک ایمان فروز واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے. چنانچہ
لکھا ہے کہ آپ کے والد دیندار تھے، نیک پارسا، قناعت پسند تھے. غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ جس رات رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی ولادت متوقع تھی، گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ چراغ یا دیا جلایا جائے. آپ کی امی جان نے آپ کے والد سے کہا آپ ہمسائے سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ گھر میں کچھ اجالا ہو جائے. والد گرامی دل کے اندر عہد کیے ہوئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا. ہمسائے کے گھر کہ باہر سے بغیر کچھ مانگے واپس آ گئے. گھر آ کر معذرت چاہی. اسی پریشانی کے عالم میں اونگ آ گئی، آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں. خواب میں جناب رسالت مآب تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تسلی دی اور غیب کی خبر ارشاد فرمائی، تمہاری یہ بچی اللہ عز و جل کی برگزیدہ بندی بنے گی، بہت مقبولیت حاصل کرے گی، مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے آئے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے. اللہ اللہ، ہمارے آقا کی شان دیکھیے. ابھی بچی کی ولادت نہیں ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ بچی کی ولادت ہوگی اور اس کی شان و عظمت کیا ہوگی، اسے شفاعت کا اذن دیا جائے گا اور کتنے افراد اس کی شفاعت کے صدقے میں بخشے جائیں گے. مرحبا. امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے. امیر اہل سنت شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. ہے کوئی جو اپنی مرضی سے کسی کے خواب میں چلا جائے؟ میرے آقا کی شان ہے کوئی کہ جو اس طرح خواب میں آ کر پہلے سے بتائے کہ بچی ہوگی، برگزیدہ ہوگی، مقبول ہوگی، مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنے گی، شفاعت کرے گی؟ مگر میرے آقا امت کے حال سے باخبر ہے. امت کے حال سے یہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے سے، جی ہاں، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سید گھرانے سے تھی، ان کے والد بھی سید تھے. اپنے شہزادے سے فرمایا تم بصرہ کے امیر کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو کہ تم ہر رات 100 دفعہ، جمعرات کو 400 دفعہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار، دینار مینز سونے کے سکے، 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو. رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے والد بیدار ہوئے، حاکم کے پاس پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. حاکم نے جب سنا تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا. پھر 400 دینار پیش کیے اور 10,000 دینار شکرانے کے طور پر فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیے. سبحان اللہ، قربان جائیں آقا پر. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو.
مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات، پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے کون مجھ پر کتنا درود پڑھتا ہے، کب پڑھتا ہے، کب چھوڑ دیتا ہے، اور سبحان اللہ جو درود پڑھتا ہے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے درود پاک کی کثرت کی برکت سے زیارت بھی ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے اس کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے بھیک نہ مانگنے کا عہد کرے میں اسے 4 چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ جو کسی سے بھیک نہ مانگے، نمبر 1 اس کی زندگی تقوی پر گزرے گی، نمبر 2 موت ایمان پر ہوگی، نمبر 3 قبر میں کامیاب ہوگا، نمبر 4 حشر میں چھٹکارا پائے گا کیونکہ جنت ان 4 چیزوں کے بعد نصیب ہوگی۔ یہ مرآت جلد 3 صفحہ 68 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ مزید لکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جنت کا مالک و مختار بنایا ہے کیونکہ بغیر اختیار ضمانت کیسی؟ آقا ضمانت دے رہے ہیں، اختیار ہے جبھی تو ضمانت دے رہے ہیں۔ کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں ہمیں پڑوس نصیب ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف، آپ کا اختیار، آپ کی امن و امان قیامت تک جاری ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں آپ کی ضمانت صحابہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک سوال سے بچنے والے ہر مومن کے لیے۔ مرآت جلد 3 صفحہ 59 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان مصطفیٰ لکھتے ہیں جو سوال سے بچنا چاہے اللہ اسے بچائے گا، جو غنا چاہے گا اللہ اسے غنا دے گا، جو صبر چاہے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہ ملی۔ فرمایا اونچا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اونچا ہاتھ دینے والا، اونچا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اونچا ہاتھ دینے والا ہے، نیچا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے الہی جیسے تو نے میرے چہرے کو غیر کے سجدے سے بچایا ایسے ہی میرے منہ کو دوسرے سے مانگنے کی لعنت سے بچا۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3526 فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ فرمایا المعجم الکبیر حدیث نمبر 3506 جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1041 فرمایا جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ فرمایا الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3382 جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔ تو کاش بیجا سوال سے ہم بچیں۔ جو مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں انہیں تو بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت مدنی انعام نمبر 25 میں فرماتے ہیں کہ آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں مثلا چادر، فون، گاڑی وغیرہ استعمال تو نہیں کی۔ دوسروں سے سوال کرنا مروت کے خلاف ہے۔ ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس باحفاظت رکھیں۔ اس سلسلے کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن، آپ کا ذوق عبادت وغیرہ کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، عبادت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔